وہ بڑا نامی گرامی شاعر تھا، لیکن اب بڑھاپے کے نرگے میں آ گیا تھا۔ اس نے ساری زندگی گمراہی میں بسر کر دی تھی، مگر اب اچانک اس کے ارمانوں میں اسلام کی شمع جلنے لگی۔ وہ یمامہ سے نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلا تاکہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنی سواری کا رخ مکہ کی طرف موڑ دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ جوں جوں وہ صحرا کے نشیب و فراز عبور کرتا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے ملاقات کا جذبہ اور بے تابی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بتوں کی پوجا چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا پکا عزم کر لیا تھا۔ وہ مدینہ الرسول کے پاس پہنچا تو مشرکین کے کچھ لوگوں نے اسے روک لیا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ بوڑھے شاعر نے صاف بتا دیا کہ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ شاعر مسلمان ہو گیا تو اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات بھڑکائے گا، لوگوں کو ہمارے معبود کی عبادت سے روکے گا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ہمیں تو ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے پریشان کر رکھا ہے۔ اس اکیلے نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل اسلام کی محبت سے گرما دیے ہیں۔ اگر عرب کا یہ نامور اور بے مثال شاعر بھی مسلمان ہو گیا تو ہمیں ناکوں چنے چبوا دے گا۔ مشرکین مکہ عرب کے اس بوڑھے شاعر عشا بن قیس کو روکنے لگے اور اسے اپنے آباء و اجداد کی غیرت یاد دلانے لگے اور کہنے لگے، عشا تمہارا دین اور تمہارے باپ دادا کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ عشا نے جواب دیا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی بہتر اور سچا دین ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا، بوڑھے شاعر کو ورگلانے لگے اور اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے ایک اور حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، عشا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زنا کو حرام قرار دیتے ہیں۔ عشا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے عورتوں سے کیا واسطہ؟ مشرکین وہ شراب کو بھی حرام کہتے ہیں۔ عشا، شراب تو عقل کا خاتمہ کر دیتی ہے، اچھے بھلے آدمی کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، مجھے شراب کی ضرورت نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عشا عزم صمیم کر چکا ہے اور اپنے ارادے سے ٹلنے والا نہیں، تو انہوں نے ایک اور شیطانی ہتھ کنڈا اختیار کیا۔ وہ اسے لالچ دینے لگے، کہنے لگے، ہم 100 اونٹ دیتے ہیں، تم اسلام کا ارادہ چھوڑ دو اور اپنے گھر کی راہ لو۔ کیچڑ میں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ مشرکین نے اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے مال کی چمک دکھائی تو بوڑھا شاعر پھسل گیا۔ اس نے غور و فکر شروع کر دیا، یہ تو بہت بڑی دولت ہے، شیطان نے اس کی عقل پر پردے ڈال دی۔ عشا بن قیس نے مشرکین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھی بات کہی، لاؤ میں تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے 100 اونٹ اکٹھے کیے اور عشا کو دے دیے۔ وہ 100 اونٹ لے کر حالت کفر ہی میں اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اونٹوں کا ریبڑ ہنکائے لیے جا رہا تھا اور بڑا خوش تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے شاعری کے ذریعے سے بڑی دولت جمع کر لی ہے، اب میں بڑا مالدار ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں رہی۔ لیکن یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی گات میں ہے اور ہر دم دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح دنیا کے گھٹیا سامان کے عوض اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب آگے کی سنیے۔ بوڑھا شاعر کشاں کشاں اپنے گھر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک اونٹنی سے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں سسک سسک کر مر گیا۔ اونٹوں کا ریوڑ درے کا درا رہ گیا۔ اس نے اپنی دنیا بھی گنوا دی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ افسوس اس انسان پر جو اللہ کے رستے سے بھاگے اور دنیاوی چمک دمک کی لالچ میں آ کر گھاٹے کا سودا کر دے۔ ملال یہ ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان حق کو پہچان لیتا ہے اور اس کی پیروی کا شوق بھی رکھتا ہے، لیکن اس دنیا فانی کے عارضی فائدے کی خاطر دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی پر اٹا رہتا ہے۔ دنیا کی شان و شوکت اور بری صحبت دین پر استقامت اختیار کرنے کی راہ میں آڑے آ جاتی ہے۔ وہ دنیا کی پرکشش چیزوں کی طرف لپک پڑتا ہے
और मौत का बेरहम हाथ इसकी गर्दन दबोच कर उसे कब्र के गड्ढे में फेंक देता। काश नादान इंसान ये हकीकत समझ ले, आखिरत की जिंदगी और इसकी नेमतें बेमिसाल हैं और हमेशा बाकी रहने वाली हैं। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें।